محترم ناظرین، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ اے میرے بندو تم مجھ سے دعا کرو کہ میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے جو بھی دعا مانگی جاتی ہے اللہ جل شانہ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا بندے سے جو گہرا تعلق ہے اس کی بنیاد پر ایک بندے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالی سے مانگے۔ آقا فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، کہ جو دعا ہے وہ تمام عبادتوں کا خلاصہ ہے، کیونکہ دعا کے اندر انسان اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی سے وہ جڑتا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالی سے دعا کا جو رشتہ ہے اس رشتے کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی ایک مقام پر بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگ رہے ہوں، بلکہ اللہ کا جو رشتہ ہے بندے سے، قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ انسان کا جو شہ رگ ہے اللہ بول رہے ہیں کہ میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو لہذا ہمیشہ اللہ سے باتیں کریں۔ جیسے ہم گاڑی چلا رہے ہیں، کار میں جا رہے ہیں، آٹو میں جا رہے ہیں، تو چلتے چلتے ہم اللہ سے باتیں کریں کہ یا اللہ میرا وہ فلاں کام ہے جو رہ گیا ہے آپ اس کو پورا کر دیجئے، میرا فلاں مسئلہ ہے، میرے گھر میں فلاں بیمار ہے آپ ان کو صحت دے دیجئے۔ یعنی اللہ سے کسی بھی وقت کنیکشن، کسی بھی جگہ سے کنیکشن ممکن ہے، کیونکہ اللہ اس بندے کا جو رشتہ ہے وہ بہت گہرا رشتہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ انما ولی اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو بلیورز ہیں، جو ایمان والے ہیں، اللہ ان کا دوست ہے، اور دوست سے بات کرنے میں کس پردے کی اور کس چیز کی ضرورت ہے، اس لیے ہر وقت اللہ سے مانگے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اہم مسئلہ جو آج کے اس بیان میں آپ کو بتانا ہے وہ یہ ہے کہ عموماً ہمارے ذہنوں میں بات آتی ہے کہ شاید ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، کہ ہم کب سے دعا مانگ رہے ہیں، فلاں مسئلے کے لیے ہم نے دعا مانگا، دعا قبول نہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ چنانچہ حدیث مبارک کے اندر ہے کہ بندہ جب دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا 3 شکلوں میں سے کسی ایک شکل میں ضرور قبول ہوتی ہے۔ یہ شکل اگر ہم سمجھ گئے تو کبھی بھی ہم اللہ سے مایوس نہیں ہوں گے۔ سب سے پہلی شکل یہ ہے کہ جو دعا ہم نے اللہ سے مانگی وہی چیز ہمیں مل گئی، کہ اللہ فلاں چیز ہمیں عطا فرما دے، اللہ نے وہ چیز عطا کر دی تو گویا جو مانگے وہ مل گیا۔ یہ پہلی شکل ہے دعا کی قبولیت کی۔ دعا کی قبولیت کی جو دوسری شکل ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے کوئی چیز مانگی، وہ چیز تو نہیں ملی، لیکن اس کے بدلے میں اللہ نے جو چیز ہمارے لیے زیادہ ضروری تھی وہ چیز یا تو عطا فرما دی، یا پھر کوئی مصیبت ہم پر آنے والی تھی، اللہ نے اس دعا کی برکت سے اس آنے والی مصیبت کو ٹال دیا۔ مثال کے طور پر میں نے اللہ سے کوئی چیز مانگی تو وہ چیز تو اللہ نے نہیں دیا، لیکن اسی دن میرے ساتھ کوئی انسیڈنس، کوئی حادثہ، کوئی بڑی وبا یا بیماری مجھے گھیرنے والی تھی، تو اللہ نے کیا کیا، اس چھوٹی سی دعا کی برکت سے یہ چیز سے زیادہ جو ضروری چیز تھی، جس سے روکنا ضروری تھا، یعنی اس حادثے سے، اس انسیڈنس سے، اس بلا سے اللہ نے وہ ٹال دیا۔ تیسری قبولیت کی جو شکل ہے وہ یہ ہے کہ بندے نے اللہ سے جو چیز مانگا وہ چیز اس کو نہیں ملی، اور اس کے بدلے میں کوئی دوسری چیز بھی اس کو نہیں ملی، لیکن اللہ نے اس کی دعا کو کیا کیا، اپنے پاس محفوظ کر لیا، سیو کر کے رکھ لیا۔ روایتوں میں بات ملتی ہے کہ بروز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کو بلا کر اس کے نیکیوں کے دفاتر، اس کے نیکیوں کا انبار اس کو پیش کریں گے اور کہیں گے کہ ان نیکیوں کے بدولت آج جنت میں چلا جا۔ تو بندہ حیران ہو کر عرض کرے گا کہ یا اللہ میں نے تو اپنی زندگی میں اتنے نیکیاں کیا نہیں۔ اس کو شاید ایسا لگے گا کہ میرے ساتھ شاید جو ہے مذاق ہو رہا ہو، ایسا لگے گا اس کو، حالانکہ حقیقت ایسی نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یاد دلائیں گے کہ اے بندے فلاں وقت میں تو نے فلاں چیز اللہ سے مانگی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کے حالات کے حساب سے وہ چیز تجھے عطا نہیں کی، بلکہ تیری اس دعا کو ہم نے سیو کر کے رکھا، محفوظ کر کے رکھا، تو فلاں وقت میں پھر اللہ اس کو یاد دلائیں گے، اس کا ایک ایک وقت یاد دلا کر اللہ اس کو کہیں گے کہ تجھے ایسا لگا کہ شاید تیری دعا قبول نہیں ہوئی ہے، حالانکہ ہم نے ان تمام دعاؤں کو اپنے پاس محفوظ کر کے نیکیوں کی شکل میں اس کو کنورٹ کر کے اپنے پاس رکھا، جو آج اس نیکیوں کی وجہ سے تو جنت میں جا رہا ہے۔ تو روایتوں میں بات ملتی ہے کہ بندہ یہ سوچے گا اپنے دل میں کہ کاش اس کی زندگی میں کوئی دعا قبولی نہ ہوئی ہوتی، تاکہ جو ریئل لائف ہے آخرت کی اس کے اندر وہ چیز اس کو کام آتی۔ تو اس لیے اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں، ہمیشہ اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط رکھیں، ہر وقت اللہ سے مانگتے رہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ سے ایک جو ہے کنیکشن ملا کر رکھیں، اور اللہ کے سامنے اپنا ہر پرابلم دیکھو، اللہ مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے اور دنیا والے مانگنے والوں سے ناراض ہوتے ہیں، اللہ نہیں مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے اور دنیا مانگنے والوں سے ناراض ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنے ہر پرابلم کو اللہ کے سامنے